امریکی صدر کے بیان پر ایران کا فوری جواب۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے ٹرمپ کا جواب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایران میں منصوبے انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ اگر وہ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ قوم کی بہتری کے لیے تجاویز دے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے امریکی تجاویز ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھیں۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی پر زور دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کے لیے کام تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا آسان خدمت کی سہولیات کے لیے صوبوں سے مل کر کام شروع کیا جائے۔ آئی ٹی کے شعبے میں ڈسٹرکٹ کی سطح پر حکومتوں کا تعاون حاصل کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، بات چیت کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ادھر ایک انٹرویو میں نیتن نے کہا ابھی ایران جنگ ختم نہیں ہوئی، جوہری مواد ایران سے نکالنا ہوگا، یورینیم افزودگی کے مقامات ختم کرنا باقی ہے۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اسکینڈل کی تحقیقات، انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ رواں ہفتے وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں کمیٹی رپورٹ مرتب کر رہی۔ سی ڈی اے کے چیئرمین اور متعلقہ افسران ایونیو میں قیام پذیر افراد کے بیانات ریکارڈ۔ ایف آئی اے، نیب اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تحقیقات کا بھی جائزہ۔ ذمہ داران کا تعین اور مستقبل کے حوالے سے سفارشات بھی دی جائیں گی۔ کمیٹی کا وزارت داخلہ اور سی ڈی اے کے موقف سے اتفاق کا امکان۔ ہیکرز بینکنگ سسٹم کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، اکاؤنٹ بعد میں کھلتا ہے، ہیکرز کے پاس ڈیٹا پہلے پہنچ جاتا ہے۔ بینک کا فرض ہے کہ اپنا سسٹم مضبوط کریں۔ وفاقی آئینی عدالت کے آن لائن بینک فراڈ کیس میں دوران سماعت ریمارکس، عدالت سے نجی بینک کی اپیل مسترد، متاثرہ اکاؤنٹ ہولڈر کو رقم واپسی کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کا وزیر پنجاب کے بطور ضمانت جمع کرائے 7 کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی چوہدری شوگر ملز کیس میں بطور گارنٹی جمع کرائی رقم کی واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ نیب کے وکیل نے آئینی عدالت سے درخواست واپس لینے سے متعلق بیان حلفی جمع کروا دیا۔ عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کر لی۔ کسی تیسرے شخص کی ملکیت کو مالک کی رضامندی کے بغیر حق مہر کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا حق مہر سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ماتحت عدالتوں نے شواہد کو درست طریقے سے نہیں پڑھا، ملکیت کے اہم پہلو کو نظر انداز کیا۔ ہائی کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس، بینکنگ کو ریٹ نے دوران سماعت کا کہا چالان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے۔ ملزمان سراج احمد اور فیصل قاضی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ بھی 21 مئی کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت 21 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔